أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ مال کو رشوت کے طور پر حاکموں تک پہنچاؤ، تاکہ تم میں سے بعض لوگ جان بوجھ کر کچھ مال دوسروں کا کھا لے۔ لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کے جاننے اور حج کے ایام کے جاننے کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلے دروازے سے آؤ، بلکہ نیک شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اور تم اپنے گھروں میں اس کے دروازے ہی سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ رکوع جب شروع ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس بیان فرمایا تھا کہ حقیقی مومن وہ ہے اور حقیقی مجھ سے ڈرنے والا وہ شخص ہے جو تنگی کے حالت میں، چاہے وہ اس کو مالی تنگی پیش آئے یا جانی تنگی یعنی بیماری کوئی پیش آئے، وہ ہر حال میں کیا کرتا ہو؟ صبر کرتا ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، تو یہ حقیقی مومن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان کی صبر کرنے کی جگہ۔ ایک کیا؟ کتب علیکم القصاص وہو کرہ لکم، کہ ہم نے تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر رکھا ہے، اور یہ قصاص ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اس میں بظاہر تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ہے ہمارا حکم، تو آدمی کو چاہیے کہ اسے مان لے۔ پھر اس کے بعد صبر کرنے کی ایک جگہ یہ بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ ہم نے روزے فرض کر رکھے، کہ دیکھو بظاہر 11 مہینے کھا پی سکتے ہو، لیکن وہی حلال چیز 1 مہینے میں حرام ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز بیان کی تھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ تمہارے اوپر ہم نے وصیت جو ہے یہ ایک طریقے سے فرض تھی، اور بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ میرے باپ کے اور میرے بڑوں کے مرنے کے بعد پورا مال مجھے ملے، لیکن شریعت نے اس کے حصے تقسیم کر دیے کہ اتنا مال تم کو ملے گا اور باقی تمہارے دوسرے رشتہ داروں کو ملے گا۔ تو یہ سارے وہ احکامات ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو عمل کرتا ہے، تو انہی چیزوں کو اللہ رب العزت ایک ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ابھی ایک حکم پیش کیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ بہت سے زندگی میں آدمی کو ایسے مواقع ملتے ہیں کہ آدمی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھا لے۔ وہ کیا موقع ہوتا ہے؟ کبھی آدمی کو چوری کا موقع ملتا ہے، کبھی رشوت کا موقع ملتا ہے، کبھی ناحق طریقے سے دوسرے کا مال دبا لینے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کے بارے میں فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اے لوگوں ناحق طریقے سے اپنے بھائی کا مال مت کھاؤ، بلکہ ہم نے تو مسلمان کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سارے اس کے جانی حقوق، اس کے مالی حقوق کا کیا بنا رکھا ہے؟ نگہبان اور حقدار بنا رکھا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا کیا کرے؟ احترام کرے، اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، نہ یہ کہ آدمی کو کبھی موقع ملے تو دوسرے کے مال کو کیا کر لے؟ ناحق طریقے سے ختم کر دے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم رزق کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں بہت سوچا مت کرو، بہت تنگی کا شکار مت ہوا کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، جس طریقے سے
تمہاری موت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، یعنی ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ میری موت آنے والی ہے، اسی طرح تمہارا رزق تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ جب تک اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں جہاں سے اور جہاں تک آنے والی روزی لکھی ہے وہ تم تک پہنچتی رہے گی۔ بس انسان کو چاہیے کہ حلال ذرائع استعمال کرے، اور اس کی کتابوں میں واقعات بھی لکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ گورنر تھے، آپ خلیفہ تھے، اور آپ نے خلافت کہاں لے کر چلی گئے تھی؟ کوفہ میں لے کر چلے گئے تھے۔ کوفہ کو ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اور وہاں آپ رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صبح کے وقت مسلمانوں کے حالات دیکھنے کے لیے بازار میں نکلے، اور دیکھتے دیکھتے جامع مسجد کوفہ کی آ گئی۔ تو آپ نے سوچا کہ مسجد آ گئی تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وہاں پر کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، حضرت نے اپنا اونٹ ایک لڑکے کے حوالے کیا اور کہا کہ میں تھوڑی دیر میں لوٹتا ہوں، تم یہ اونٹ کی حفاظت کرنا۔ اب وہ بچے کھیل میں لگ گئے، اور حضرت کے اونٹ کی نکیل جس سے اونٹ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کسی نے نکال لی اور جا کے چرا کر بیچ دی اسے۔ اب حضرت جب وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ اونٹ تو بغیر نکیل کے اور مہار کے گھوم رہا ہے۔ اب اس کے بغیر اونٹ کو کنٹرول کرنا اور اس کے اوپر سواری کرنا مشکل ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی امیر المؤمنین کا اونٹ جو ہے اس طریقے سے اس کی مہار اور نکیل چوری ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے کسی کو پیسے دیے اور کہا کہ اس کی بھئی نکیل خرید کر لے آؤ۔ اب وہ شخص جو نکیل خرید کر لے آیا تو وہ وہی نکیل تھی جو حضرت کی چوری ہوئی تھی۔ تو لے کے آنے والے سے حضرت علی نے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے خرید کے لایا؟ کہا کہ فلاں دکان سے۔ کہا چلو، جا کے اس سے پوچھا تو کہا کہ بھئی ایسے ایسے شخص کا لڑکا ابھی بیچ کر گیا ہے مجھے۔ کہا اچھا، تو حضرت کو یاد آ گیا یہ وہی لڑکا ہے جس کو میں نے اونٹ سنبھالنے دیا تھا۔ تو حضرت نے پوچھا کتنے میں بیچا؟ کہا کہ 3 درہم میں۔ تو حضرت مسکرانے لگے اور وہ نکیل لے لی اور اونٹ کو پہنا دی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، آپ اس طریقے سے مسکرا رہے؟ تو حضرت نے کہا کہ جب میں نے اس کو اپنا اونٹ دیا اور نماز پڑھا، اور جب کوفہ کی سیڑھی پر اپنا جوتا پہن کے میں واپس آ رہا تھا، تبھی میں نے نیت کی کہ یہ لڑکے نے بیچارے نے اتنی دیر تک میرا اونٹ سنبھالا تو میں اس کو 3 درہم دوں گا۔ تو دیکھو اس کو 3 درہم ملنے ہی والے تھے، لیکن اس نے کس طریقے سے لیے؟ حرام طریقے سے۔ تو آدمی کو اس کا یقین ہونا چاہیے، جب بھی آدمی کو کبھی موقع ملے، ہر انسان کو چانس ملتا ہے کبھی ناحق طریقے سے اس کا مال لے لینے، لیکن یہ یقین رکھے کہ مجھے یہ مال جو ہے حلال طریقے سے مجھے کمانا ہے، یہ مال مجھے ملنے ہی والا ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ کبھی بھی تمہیں زندگی میں مواقع آئے تو ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ لو، بلکہ یقین رکھو ہم حق طریقے سے تمہیں تمہارا رزق جو ہے پہنچا کر رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ خود مال کھا نہیں پاتا تو اس مال کو کیا کرتا ہے؟ رشوت کے طور پہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، حاکموں تک، یعنی اس سے مراد یہاں پر جج ہے کہ آدمی خود کبھی مال نہیں کھا پاتا تو کیا کرتا ہے؟ جج کے ذریعے، جج کے پاس، قاضی کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے پاس ناحق فیصلہ کرواتا ہے، کبھی مال دے کر کرواتا ہے۔ کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی کا کیس ہو جائے، اس میں سے ایک صحیح ہو ایک غلط ہو، لیکن جو آدمی غلط ہوتا ہے بظاہر اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ساری چیزیں اس کے پاس، سارے گواہ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور سارے پیپرز اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی حق پر ہوتا ہے اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہوتے، اس کے پاس پیپرز موجود نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو غلط آدمی رہتا ہے وہ قاضی سے صحیح فیصلہ کروا لیتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے ہو پھر بھی ظلماً کسی کا مال تم نے کھا لیا، تو یہ اس سے اپنے آپ کو روکو۔ قاضی جو ہے بھلے سے شرعاً قاضی ہو یا یہاں پہ ہمارے جج جو ہو، وہ اگر اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ ظاہر طور پر دیکھے گا بھئی سارے پیپرز تو اس کے صحیح نام پر ہے اور سارے گواہ جو ہے اس کے سائیڈ پر ہے، وہ ظاہری فیصلہ کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں احکم الحاکمین، جب قیامت میں میرے پاس آؤں گے اس وقت میں صحیح فیصلہ کروں گا، اور اس دن کی رسوائی جو ہے آج کی رسوائی سے بہت زیادہ ہوں گی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ یہاں پر اگر کبھی موقع ملے کہ قاضی سے اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کروا سکتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو یہ آیت بھی والصابرین فی البأساء سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے یسألونک عن الاہلہ، کہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں۔ چاند کے متعلق کیا سوال کرتے تھے؟ اصل میں یہ عرب جو تھے گرم ملک تھا، اور سفر کے اندر اکثر ان کا سفر جو ہوتا تھا صبح کے وقت ہوتا تھا
یا رات کے اندر ہوتا تھا، دن کے اندر سفر کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ چاند جو ہے، اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے چاند روزانہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے روزانہ، لیکن سورج جو ہے وہ روزانہ ایک ہی سائز کا رہتا ہے۔ تو چاند کے ذریعے جو ہے آدمی وہ سفر کرتے تھے، تو روزانہ اگر چاندنی رات ہو تو ہمیں تو یہاں بمبئی میں اتنے روشنی والے شہر میں رہتے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن گاؤں دیہات میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ چاند کی روشنی محسوس ہوتی ہے، بلکہ اتنی بھی محسوس ہوتی ہے کہ سامنے والا آسانی سے پہچانا جا سکے، اتنی روشنی ہوتی۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ چاند کی روشنی برابر کیوں نہیں رہتی، یعنی ایک ہی طریقے کا اگر پورا چاند رہے تو ہمیں سفر کرنا آسان ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیجئے یا مواقیت للناس، ہم نے اس کو لوگوں کے ذریعے ٹائم کے جاننے کا ذریعہ بنایا کہ آدمی ٹائم جو ہے چاند کے ذریعے بہت آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ روزانہ چاند جو ہے گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، بلکہ سورج جو ہے وہ روزانہ ایک ہی سائز کا رہتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے جو تاریخ مقرر کرنا ہوتا ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اور چاند کے ذریعے جو تاریخ مقرر کرنا ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر ذکر کیا مواقیت للناس والحج، اور تمہارے پاس جو حج کا مہینہ آتا ہے اس کو معلوم کرنے کا ذریعہ آسان ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر چاند کے جو ایام ہیں، چاند کے ذریعے آگے پیچھے وقت ہوتا ہے، کسی وقت یہ ایک مہینہ یہاں شروع ہوا ہمارے ہندوستان میں، لیکن کسی دوسری جگہ چاند نہیں دکھا، وہاں دوسری تاریخ ہوتی ہے، وہاں ایک دن پیچھے چل رہے ہوتے یا آگے چل رہے ہوتے۔ لیکن حج کا ایسا موقع ہے کہ اس وقت جو ہے سارے لوگوں کو اتفاق کرنا پڑتا ہے، کہاں کے چاند پر؟ حجاز کے چاند پر۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو چاند نظر آیا اس کی تاریخ کے حساب سے کیا ہوگا؟ حج ہوگا، کیونکہ پوری دنیا وہاں پر آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس کو ذکر کیا کہ دیکھو تم اس کے ذریعے حج برابر کرتے ہو۔ اور حج کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایک عبادت کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ حج ایسی عبادت تھی کہ یہ اسلام سے پہلے بھی سارے لوگ حج تو کرتے ہی تھے مکہ المکرمہ کا، اور دوسرا یہ عرب کے لیے حج جو ہے ایک بہت اچھی چیز تھی، کیونکہ حج ہی کا ایک مہینہ ایسا ہوتا تھا کہ سارے لوگ پوری دنیا سے حج کرنے آتے تھے، اور ان کے لیے اس ایک مہینے میں کمائی کا ذریعہ ہوتا تھا، کیونکہ ان کے یہاں بظاہر کوئی کمائی کی شکلیں نہیں تھی، یہ تو گرمیوں کے اندر شام جاتے تھے اور سردیوں کے اندر یمن جاتے تھے، اور وہاں سے مال لا کے جمع کر کے رکھتے تھے، اور سارا پروفٹ کے ساتھ وہ مال بیچتے تھے حج کے مہینے میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کے لیے بھی تمہارے لیے چاند کو ہم نے وقت جاننے کا ذریعہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ حج کو بھی صبر کے ساتھ ذکر کیا، کیوں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، کہ حج کو پہلے لوگوں نے اتنا مشکل بنا رکھا تھا رسموں کی وجہ سے۔ دیکھو یہاں پر ایک رسم اللہ نے ذکر کی کہ جب حاجی عمرے کا یا حج کا احرام باندھ کے گھر سے نکلتا تھا تو انہوں نے ایک رواج یہ بنا رکھا تھا کہ اب اگر کسی ضرورت سے ہمیں گھر آنا پڑے تو اب چونکہ ہم نے حج کا ارادہ کر رکھا ہے یا عمرے کا ارادہ کر رکھا ہے تو اب اپنے گھر میں مین دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے سیڑھی لگا کر یا کود کر پھاند کر آتے تھے، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے کہ دیکھو گھر کے پیچھے سے آنا ہے، گھر میں داخل ہونا نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے رسموں کو ان لوگوں نے حج کو بہت مشکل بنا رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ تمہیں کوئی ضرورت ہو تو حج کے لیے تم بھلے سے نکل گئے واپس آؤ، پھر دروازے ہی سے گھر کے اندر داخل ہو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم کود پھاند کر اپنے ہی گھر کے اندر داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ 5 احکامات ذکر کیے، اور اس کے بعد فرمایا ان ساری چیزوں کے اندر کیا کرو؟ تم لوگوں کا حق مارنے سے کیا کرو؟ بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔